اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطعاما ذا غصة وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک مزمل جو قرآن مجید کا 73 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 13 اور 14۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے، اور گلے میں پھنس کر رک جانے والا کھانا ہے اور سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ یہ ہے، یہ سب اس دن ہوگا جب زمین و پہاڑ کانپ رہے ہوں گے اور بڑے بڑے پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ڈھیر ہوں جو بکھرے ہی چلے جا رہے ہیں۔ علامہ علی نقی صاحب نے اپنی تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ ان آیتوں کا پیغام یہ ہے کہ اگر خدا چاہے تو دنیا ہی میں حق کے منکروں کو سزا دے سکتا ہے، لیکن اگر پوری دنیا کی مہلت عمل اور بڑھا دی جائے پھر بھی اسے حق کے دشمنوں، اے حق کے دشمنوں، تم ہرگز یہ نہ سمجھ لینا کہ تم خدا کی سزا سے بچ نکلے۔ اگر پوری دنیا بھی ختم ہو جائے اور تم زندہ رہ کر عیش اڑاتے رہو، مگر تمہارے لیے آخرت کا سخت ترین عذاب خدا کے پاس بالکل تیار ہے۔ بہرحال تم کسی طرح خدا کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اندازہ فرمائیں یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے مغرور و متکبر دولت مند طاقتور قوم کے سامنے کہلوائی جا رہی ہے جو آخرت اور حشر و نشر کو مذاق سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ آخرت کے تصور کو اپنی روشن خیالی کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن زبردست زلزلوں سے پہاڑ کے اجزاء ایک دوسرے سے الگ ہو کر ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، پھر ہوا ان ٹیلوں کو اڑا لے جائے گی اور آخر میں ساری زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں 15 سے لے کر 17 تک۔ یعنی لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر ان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ کہہ دیجئے کہ میرا مالک ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ تم اس میں کسی قسم کا کوئی بل یا سلوٹ نہ دیکھو گے۔ آیت نمبر 15 یہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ نگراں بنا کر بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ تفسیر نمونہ، تفہیم القرآن، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ گواہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول کو لوگوں کا گواہ بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے سامنے اپنے قول و عمل سے حق کی گواہی دیں گے۔ دوسرا مطلب یہ کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت سجے گی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ میں نے دنیا والوں کے سامنے حق کو ہر طرح سے پیش کر دیا تھا اور سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ آیت نمبر 16 یہ ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ ترجمہ یہ ہے فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ آیت نمبر 17 یہ ہے کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ تو تم اس دن کیسے بچ سکو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی سخت تکلیف دہ اور پریشان کرنے والا دن ہوگا۔
آیت نمبر 18 یہ ہے السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، ترجمہ یہ ہے اور جس کی سختی سے آسمان تک پھٹا جا رہا ہوگا، اور یہ اس کا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ یعنی الولدان الشیبہ کا مطلب ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ انتہائی شدت اور سختی اور تکلیف کے اظہار کے لیے عربی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور خداوند عالم کا یہ فرمانا ہے کہ آسمان قیامت کے دن قیامت کی سختی سے پھٹ جائے گا۔ تو اس آیت میں با کا حرف منفطر بہ سبب کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، جس سے بہت وضاحت ہو جاتی ہے۔ یعنی قیامت، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، کی سختیوں کے سبب سے آسمان پھٹ جائے گا، گویا یہ بائے سببیہ ہے۔ اور تفسیر نمونہ اور تفہیم القرآن اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تمہیں خدا کی سزا سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر تم نے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات نہ مانی تو تمہیں سب سے پہلے تو فرعون کی طرح دنیا ہی میں اس کا برا انجام دیکھنا پڑے گا، اور اگر بالفرض محال تم کو دنیا میں تمہارے کرتوت اور تکذیب انبیاء علیہ السلام کی سزا نہ دی گئی تو آخرت کی شدید ترین سزا سے تو بچ ہی نہیں سکو گے، اور کیسے بچ سکتے ہو؟ آیت نمبر 19 یہ ہے کہ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، ترجمہ یہ حقیقتاً یہ قرآن ایک بہت بڑی نصیحت ہے، یعنی تمہاری بھلائی چاہتا ہے تو اب جو چاہے وہ اپنے پالنے والے مالک کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت کا سامان تو سب کے لیے ہے، مگر اس سے فائدہ صرف اور صرف وہی لوگ اٹھائیں گے جو اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کریں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ محققین اور متکلمین فلسفہ مذہب کے ماہرین نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہے، مجبور بالکل نہیں ہے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ صوفیہ نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ ایسا سالک جو خدا یا آخرت کا طالب ہو کبھی محروم نہیں رہتا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔